شیعہ شناسی میں ہماری بات چل رہی تھی حدیث طیر کے متعلق، اور حدیث طیر کے متعلق جب ہم تحقیق کر رہے تھے تو تحقیق میں ہماری بات یہاں تک پہنچی کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کی سند پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ روایت عبد الغفار بن قاسم یعنی ابو مریم کے طریق سے نقل ہوئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے نقل کی، عبد الغفار بن قاسم ابو مریم کے طریق سے نقل ہوئی ہے، اور علماء اہل سنت کی نظر میں وہ موثق نہیں ہے۔ موثق سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قابل اعتماد نہیں ہے، بلکہ ان کی حدیث کو مردود سمجھا جاتا ہے۔ مردود کس کو کہتے ہیں؟ کہ جسے قبول نہ کیا جائے۔ قبول کا عکس برعکس کریں گے، ضد لائیں گے تو کیا بنے گی؟ مردود۔ کہہ رہے ہیں یہ ایک آپ جواب دیکھیے مولانا اس پہ، یہ اہل سنت کا اعتراض کا، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک طریقے سے نازل ہوئی ہے جو عبد الغفار بن قاسم ہے۔ کہا یہ ایک بے بنیاد اعتراض ہے، کیونکہ یہ حدیث مختلف طرق سے نقل ہوئی ہے اور صرف عبد الغفار بن قاسم ابو مریم سے ہی منقول نہیں ہے، یعنی اس کے علاوہ بھی اور دوسرے راستوں سے ہی منقول ہے، جیسا کہ شیخ سلیم بشری مصری نے مذکورہ اعتراض اور اس سلسلے میں امام شرف الدین کا جواب نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث مختلف طرق سے نقل ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے سلسلے میں نے مسند احمد جلد اول صفحہ 111 کو دیکھا اور اس کے رجال کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ تمام حضرات موثق ہیں۔ پھر اس حدیث کے دوسرے طرق کے بارے میں تحقیق کی تو یہی نتیجہ نکلا، یہ حدیث متعدد طرق سے نقل ہوئی ہے جن میں ہر ایک دوسرے کی تائید کرتا ہے، لہذا آخرکار میں اس حدیث کے صحیح ہونے پر ایمان لے آیا۔ کون سی حدیث مولانا؟ حدیث دار، حدیث دار کے صحیح ہونے پہ ایمان لے آیا۔ یعنی کہنے کا مطلب اہل سنت کا اعتراض کہ عبد الغفار بن قاسم ابو مریم کے طریق سے نازل ہوئی، دوسرا اہل سنت جواب دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے طریقوں کو دیکھا، اس کے علاوہ بھی دوسرے طریقے تھے، پھر جو طرق میں رجال موجود ہیں، ان فاطمہ الزہرا ان جابر بن عبداللہ الانصاری جو آ رہا ہے، اس طرح سے ان جتنے آتے ہیں کہ جن رجال نے بیان کیا وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ موثق ہیں۔ ایک حدیث دوسرے حدیث کی کیا کرتی؟ کاٹ بھی نہیں کرتے بلکہ تائید کرتی ہے۔ کہا میں اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ حدیث دار کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے۔ اب آئیے حدیث یوم الدار پر دوسرا اعتراض یہ کیا گیا، ایک اعتراض کا جواب یہ مل گیا مولانا، دوسرا اعتراض کیا ہے حدیث دار پر؟ حدیث یوم الدار پر دوسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ اس حدیث کو بخاری، مسلم اور اہل سنت کے دوسرے مؤلفین نے صحاح نے نقل نہیں کیا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک دوسرا اعتراض کہ اس حدیث کو بخاری نے، مسلم نے اور اہل سنت کے دوسرے مؤلفین نے جو صحاح ستہ ہیں ان میں اس کو نقل نہیں کیا گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث متعدد معتبر طرق سے نقل ہوئی ہو اور اسے صحاح کے مؤلفین نے نہ نقل کیا ہو تو اس حدیث کے ضعیف ہونے کی دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں مولانا کیا جواب سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ اگر حدیث کئی طریقوں سے، کئی واسطوں سے نقل ہوئی ہے اور تمام واسطے کیا ہیں؟ صحیح ہیں، تو اگر وہ واسطے صحیح ہیں تو پھر صرف اور صرف صحاح ستہ میں نہ ہونا یہ دلیل نہیں بنے گا کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ سمجھ گئے اعتراض کا جواب؟ بلکہ اس سے تو حقیقت کے متلاشی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ تلاش کرنے والے۔ بلکہ اس سے تو حقیقت کے متلاشی قاری کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ ان حضرات نے اتنی معتبر حدیث کو کیوں نقل نہیں کیا؟ سوال یہ ہے کہ جو حدیث متعدد طریقوں سے وارد ہوئی ہے اس کو انہوں نے لیا کیوں نہیں؟ چنانچہ
امام شرف الدین نے فرمایا کہ ان حضرات نے صرف اس بنا پر اس حدیث سے اعراض کیا ہے. اعراض جانتے ہیں مولانا کیا ہوتا ہے؟ پرہیز کیا ہے، بچے ہیں، دوری اختیار کیا ہے کہ یہ حدیث خلافت و امامت سے متعلق ان کے عقیدے کے مطابق نہیں تھی. سمجھ رہے مولانا؟ کیوں ذکر نہیں کی؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف تھی، لہذا انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا کہ کہیں اس کے ذریعے شیعوں کے ہاتھوں میں خلافت کا ثبوت ہتھیار نہ پہنچ جائے. صحیح ہے، اگر وہ نقل کر دیتے تو شیعوں کے ہاتھ میں ایک مضبوط ہتھیار ہوتا کہ حدیث دار انہی کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن جن حضرات نے اس سلسلے میں تعصب سے کام نہیں لیا ہے ان لوگوں نے اسے نقل کیا ہے. اب لیکن کیسے نقل کیا کچھ لوگوں نے، آئیے دیکھتے ہیں مولانا کیا کیا ہے. جی ہاں، شدید مذہبی تعصب حضرت علی علیہ السلام کی امامت و خلافت کے حقائق کو چھپانے کا ایک بنیادی سبب ہے کہ اب ظاہر ہے وہ ماننے والے کسی اور عقیدے کے ہیں، اگر وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں تو علی کی ولایت و امامت کو کیا کرنا ہوگا؟ تسلیم کرنا ہوگا. یہ تعصب صرف امامت سے متعلق احادیث کو نقل کرنے میں ہی نظر نہیں آتا، بلکہ روایات کو نقل کرنے کے اندازے سے بھی بخوبی جھلکتا ہے. جیسا کہ بعض حضرات نے مذکورہ حدیث میں صرف لفظ اخی نقل کیا ہے، وصی و خلیفتی نقل نہیں کیا ہے. یعنی جو میرا ساتھ دے گا، میری مدد کرے گا، وہ میرا کیا ہوگا؟ بھائی ہوگا، وصی ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کو ہٹا دیا ہے. ابن کثیر نے، اہل سنت کے مؤلف ہیں، ابن کثیر نے اس حدیث کو جہاں تفسیر طبری سے نقل کیا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کے گھر میں موجود افراد سے خطاب کر کے فرمایا فَأَيُّكُمْ يُعَازِرْنِي، یعنی کون میری مدد کرے گا. فَأَيُّكُمْ يُعَازِرْنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، یعنی اس کام پر جو رسول نے پہنچایا کون میری مدد کرے گا. عَلَى أَن يَكُونَ أَخِي وَكَذَا وَكَذَا. شوف مولانا، شوف سوا ہوا کیا کیا انہوں نے کیا کیا؟ اخی کا ذکر کیا، اس کے بعد وصی و خلیفتی جگہ کیا لے آئے؟ کذا و کذا وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں کیا تعصب سے کام لیا گیا ہے؟ حدیث نقل کر رہے ہیں لیکن اس کے کیا کیا ہے؟ پوچھ کاٹ دی. جو نتیجہ تھا وہ کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. جو ان کے عقیدے کے خلاف تھا اس لفظ کو کیا کر دیا انہوں نے؟ حذف کر دیا. کیا لے آئے؟ کذا. فَأَيُّكُمْ يُعَازِرْنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ أَن يَكُونَ أَخِي وَكَذَا وَكَذَا. ایک نمبر کے حاشیوں کی طرف مراجعہ کر لیا جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر، ٹھیک ہے، جلد 5 صفحہ 213. تم میں سے کون اس کام میں میرا ساتھ دے گا، اور اگر ایسا کرے گا تو میرے بھائی ہوگا اور ایسا ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، کیسا کیسا ہوگا غائب کر دیا. جبکہ تاریخ طبری میں یوں نقل ہوا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شوف مولانا، اوپر آئیے، پھر سے اوپر آئیے. ابن کثیر نے اس حدیث کو جہاں تفسیر طبری سے نقل کیا ہے، تفسیر طبری سے نقل کیا ہے، اور کتنی نقل کیا؟ کذا و کذا. لیکن تاریخ طبری میں کیسے حدیث آئی ہے مولانا؟ یہ دیکھیے. فَأَيُّكُمْ يُعَازِرْنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي. صحیح ہے، یعنی کون میرا ساتھ دے گا اس کام میں، اس بنیاد پر کہ وہ میرا بھائی ہو، میرا وصی ہو اور میرا خلیفہ ہو. یعنی تم میں سے کون اس کام میں میرا ہاتھ بٹائے گا تاکہ میرا بھائی وصی اور خلیفہ ہو. محمد حسین ہیکل نے بھی اپنی کتاب حیات محمد کے پہلے ایڈیشن میں یہ حدیث مکمل طور پر نقل کی ہے، لیکن بعد کی اشاعتوں میں ووصی و خلیفتی من بعدی کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. نام یاد رکھیے گا کون؟ محمد حسین ہیکل نے. ان کی کتاب ہے حیات محمد. پہلے ایڈیشن میں موجود ہے پوری حدیث، بعد کے ایڈیشن میں کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، روایتوں کو بیان کرنے میں کیا کر رہے ہیں؟ تعصب سے کام لے رہے ہیں.
اب دیکھیے ہماری مذکورہ گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں ہی توحید اور دین اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و امامت کا تذکرہ بھی کر دیا تھا۔ بھائی واقعہ ذوالعشیرہ کب ہو رہا ہے؟ ابتدائی رسالت میں کہ انتہائی رسالت میں؟ ابتدائی رسالت ہے، ابھی لوگوں تک اقربین تک پیغام پہنچ رہا ہے، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ وہیں پہ آپ نے علی علیہ السلام کی امامت و وصایت و خلافت کا اعلان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ صحیح ہے، اور اس میں بھی تعصب سے کام لیا جا رہا ہے۔ کہا اگر آپ کو خطرہ نہیں تھا تو حدیث کو مکمل انصاف کے ساتھ کیوں نہیں نقل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں حضرت علی کی خلافت و امامت کا تذکرہ بھی کر دیا تھا۔ اس بنا پر شیعت کی ابتدا اسلام کی ابتدا کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ ہاں مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ شیعت کی ابتدا اسلام کی ابتدا کی ساتھ ہی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کس بنیاد پہ؟ بھائی شیعہ کس کو مانتے ہیں؟ علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، تو اس وقت بھی علی علیہ السلام کی خلافت و وصایت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے نصوص بہت زیادہ ہیں، ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، بلکہ جب ہم پڑھیں گے غدیر، صحیح ہے، تو اس میں نہ جانے کتنے حدیثیں ہمیں ملیں گی کہ جو علی علیہ السلام کی وصایت و خلافت کا اقرار کرتی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کے نصوص بہت زیادہ ہیں، جن کی وضاحت ہم امامت کے باب میں پیش کریں گے۔ اب آئے گا مولانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی محبت، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔